شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے تفسیر بغوی میں کہ یہود کے دو بڑے عالم مدینہ منورہ شام سے تشریف لائے. چونکہ دونوں تورات کے عالم تھے، جب مدینہ کا منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی شہر معلوم ہوتا ہے جن کے احوال ہم نے تورات میں پڑھے ہیں کہ اس شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے. جب وہ اس شہر میں آئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں سنا کہ ایک بزرگ ہے، برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. دونوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کی خدمت میں جانا چاہیے. جب دونوں عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور آپ کو دیکھا تو آپ کا حلیہ مبارکہ دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ وہی شخص معلوم ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کتاب میں کیا ہے. وہی حلیہ ہے جو تورات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی معلوم ہوتے ہیں، نبی آخر الزمان معلوم ہوتے ہیں. چلو ان سے گفتگو ہم کریں. یوں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ آپ محمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں محمد ہوں. انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ احمد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احمد ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. تو ان دو عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کا جواب دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو میں جواب دوں گا. تو ان دونوں عالموں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ شہادت سب سے بڑی کون سی ہے؟ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ سب سے بڑی شہادت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے شہادت دی کہ اس کے
کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بغوی میں ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کو پیدا کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے ارواح کو پیدا فرمایا، روحوں کو پیدا فرمایا، اور روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم کہ کس کا رزق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو پیدا کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے سوا۔ اللہ نے وحدانیت کا اعلان فرما کر سب کو بتلا دیا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے، اولو العلم، اور علم والوں نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ کی صفت کیا ہے؟ قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ سنبھالنے والا ہے، انصاف کے ساتھ قائم کرنے والا ہے، سب کو انصاف کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ سنبھال رہا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولو العلم، اہل علم نے گواہی دی۔ اس سے اہل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو شامل کیا کہ اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی، تو اپنے ساتھ اہل علم کا شمار کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا درجہ جو ہے بڑا اونچا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین سے یہاں کیا مراد ہے؟ دین جیسے اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو لے کر بھیجا۔ اگر دین سے مراد رویش اور طریقہ ہے اور اصول احکام اگر مراد ہے، اصول احکام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں تک سب کے سب کا یہ اس اعتبار سے دین مشترک ہے۔ ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین لے کر بھیجا اپنے امت کو دعوت دی، اور اسی دین کا نام اسلام رکھا گیا۔ اگر دین نام ہے اصول احکام کا، تو اسلام ہر نبی کے زمانے میں جو دین تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے، جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اسلام سب کا مشترکہ دین ہے اصول احکام کے اعتبار سے۔ اور اگر دین نام ہے، اصول احکام ہے تو فروعی احکام ہر نبی کے زمانے میں جس کو شریعت کہا جاتا ہے وہ ہر ایک غلط احکام، فروعی احکام، لیکن اصول احکام تمام انبیاء میں قدر مشترک تھے۔ لیکن اگر یہاں دین، اگر نبی علیہ السلام جس دین کو اور جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، اگر اسی کو مخصوص طریقے پر کہا جائے اور
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مراد دی جائے تو اس وقت میں اسلام ایک مخصوص دین کا نام ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. اور اسی بات کو حدیث جبرائیل کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا مل اسلام، حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کی چیزوں نے اقدس میں حاضر ہو کر چند سوالات کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. تو اس میں ایک سوال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق جواب دیا کہ نماز کو قائم کرنا، زکات کو ادا کرنا، شہادت اور گواہی دینا، توحید و رسالت کی. تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے گنوائی. اس اعتبار سے اسلام نبی کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا مخصوص نام ہے. بہرحال چاہے اصول احکام ہو، چاہے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا مخصوص طریقہ اور مخصوص شریعت کا نام اسلام ہو، ہر نبی جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، اس کے بعد والے رسول کے آنے کے بعد اگلی شریعتیں منسوخ ہوتی چلی گئی. اخیر میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو جتنے پہلے ادیان تھے، جتنی پہلی شریعتیں تھی، ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب ایک ہی شریعت جو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ایک ہی دین، دین اسلام جس کو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہی دین، وہی طریقہ، وہی شریعت اب باقی ہے. اور کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسرا طریقہ اور کوئی دوسری روش اب باقی نہیں رہی ہے. اگر کوئی اور دین کی تلاش اور چکر میں رہے گا تو قرآن نے صاف اعلان فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بالکل قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلامی طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اپنائے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا نہیں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہود اور نصارہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین پر ہیں، ہمارے پاس تو دین بڑا پرانا دین ہے، ہم تو تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہیں. تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. ہمارا تو پہلے سے اس پر ایمان، ہمارا تو پہلے سے اس پر ہم اسلام لائے ہوئے ہیں. حنون اور مشرکین کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں. تو مشرکین بھی یہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم اور دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں. یہود و نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تورات اور انجیل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ہمارے پاس تو پہلے سے ہی اسلام موجود ہے. لیکن چاہے تورات کے ماننے والے یہود ہو، چاہے انجیل کے ماننے والے نصارہ ہو، اس دینوں کے اندر اور ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی اور اس میں شرک داخل ہو گیا. جیسا کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کر عبادت میں ان کو شریک کر دیا. یہ شرک یہود نے کیا. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک کر دیا. تو بہرحال جتنے بھی دین آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اور بعثت سے پہلے تھے ان میں شرک پیدا ہو چکا تھا. اس لیے صحیح دین، صحیح مذہب، صحیح شریعت وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کب کیا؟ یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا. یا نبی علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے، نبی علیہ السلام جس کتاب یعنی قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں، جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین، اس کتاب، اس شریعت میں ان کو شکوک و شبہات موجود تھے، ان کے دل کو تسلی اور اطمینان نہیں تھا. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کو 100% یقین تھا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے،
یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں، اس کے سچی کتاب ہونے میں، نبی کریم علیہ السلام کے سچا نبی ہونے میں ان کو 100% یقین تھا، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو تو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، آپ کی پہچان میں ان کو کوئی شک و شبہ نہیں، جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں اس کو شک و شبہ نہیں رہتا، اس طریقے سے پورے طور پر ان کو معلوم تھا۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا کیوں؟ اختلاف کرنے کی وجہ کیا؟ جب کتاب کو سچی کتاب سمجھتے تھے، آپ کو سچا نبی جانتے تھے، اس شریعت کو سچی شریعت سمجھتے تھے، وہ تو کوئی تردد اور کوئی شک نہیں تھا، پھر اختلاف کرنے کی وجہ قرآن فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، آپس کی دشمنی کی وجہ سے علم آ گیا۔ یہ تو جہالت میں انسان نہ مانے تو ایک اعتبار سے یہ کہو کہ چلو اس کو معلوم نہیں تھا، وہ ناواقف تھا، اگرچہ شریعت میں جہالت کو عذر نہیں شمار کیا گیا کہ جہالت عذر ہو، ایسا عذر نہیں شمار کیا، پھر بھی ایک درجے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ناواقف تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے کام کر لیا، چلو یہ درگزر کرنے کے لائق درگزر چلو کر لو۔ لیکن یہ تو کس وقت اختلاف ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے کیا؟ جبکہ ان کے پاس روزے روشن کی طرح حق کھل کر ان کے سامنے آ چکا ہے، تورات اور انجیل میں ساری باتیں انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھ ڈالی ہے۔ علم آ جانے کے بعد، جیسے کہ ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جاگتا مدعا ہے، ایک تو سونے میں مردے تو بیچارہ معذور ہے کہ نیند میں مردے، چھوٹا مردے بڑا مردے، لیکن جاگ رہا ہے، بستر میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف بس کیا ہے؟ بغیم بینہم، بس حسد، ہماری سرداری چھین گئی، ہمارے ہم یوں شمار کیے تورات و انجیل پہ ڈالنے والے سب سے بڑے عالم ہے، تورات اور انجیل سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ سرداری جو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد یہ سرداری ساری یہود و نصارہ کی ختم ہو گئی۔ اب مرکز مدینہ بن گیا، اب مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہو گیا۔ اس لیے یہ ان کی عداوت، یہ دشمنی، یہ حسد اندر و اندر جلنے لگے، جو ہمارے پاس سے چلا گیا۔ بغیم بینہم، سچا سمجھتے تھے، سب سمجھنے کے باوجود بھی اندر کا حسد۔ جیسے ایک شخص عالم ہے، قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو جاننے والا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے، ہمیں کہا گیا کہ بھئی اس کے پاس بیٹھ کر تم علم حاصل کیا کرو، لیکن چونکہ میری اور اس کی دشمنی ہے، میرے مجھ سے اس کو حسد ہے، تو اس حسد کی بنیاد پر اس کے پاس صحیح علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس اس کے پاس نہ جانے کی وجہ طرح طرح کے عذر کریں گے، مجھے فلانا عذر ہے، اس وجہ سے میں پہنچ نہیں سکتا، میرے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، عذر طرح طرح کے کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اندر کو حسد بھرا ہوا ہے، وہ حسد وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ تو کسی کی اچھی بات، کسی کی خوبی کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو یہی رویہ، یہی طریقہ یہود و نصارہ کا تھا، گویا کہ ان یہود و نصارہ کے رویے اور طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرمائے حسد و کینہ اور بغض سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا انکار کرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے حساب لینے والے ہیں. تم یوں کہو کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ہم اپنی چلا کر اپنی منمانی کر کے ہم تو جاننے والے ہیں، اہل کتاب ہے، یوں کہہ کر لوگوں کو سمجھا دو گے اور دلیل بازیاں کر دو گے، حجت بازیاں کر کر تم چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ آج نہیں تو کل یعنی جلد حساب لینے والا ہے. دنیا میں تم طرح طرح کے دلائل دے کر اور طرح طرح کی دلیل بازیاں کر کر لوگوں کے ذہنوں اور دماغ میں تمہیں باتیں ڈال دو گے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم چھوٹ نہیں سکتے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور دعوت کا طریقہ گویا آپ کو ایک سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دعوت کا اصول کیا ہے، کسی تک دین کی بات پہنچانے کا اصول کیا ہے، کہ ہم کسی کے اندر کو دین کی بات اتارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو بس اس کو دین کی بات سمجھا دینا ہے. وہ مانے نہ مانے جھگڑا کرنا ہمارا کام نہیں ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ تم سے حجت بازی کرے، اگر وہ تم سے جھگڑے، فَقُلْ، اے نبی جی آپ کہہ دو، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنی ذات کو للہ اللہ کے اسلم کو سپرد کر دیا، حوالے کر دیا. میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو میں نے تو اللہ کے حوالے کر دیا اور میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا. اسلمت وجہی للہ، اللہ کو میں نے تسلیم کر لیا. اور اگر وہ عام سے حجت بازی کرے اور آپ کی بات کو نہ مانے اور جھگڑے میں اتر آئے تو آپ کہہ دو اسلمت وجہی للہ، میں اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں ہی نہیں ومن اتبعنی، جس نے میری پیروی کی، جو میری پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ کہہ دو اہل کتاب سے اور عربوں سے، امیین یعنی جن کو کتاب دی گئی ان سے بھی کہو، والأمیین اور جن کو کتاب نہیں دی گئی یعنی عرب لوگ یعنی ان پڑھ، جو ان کے پاس کوئی کتاب ہے ہی نہیں، لال پٹھے والی کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی صحیح سند ان کے پاس اور کوئی صحیح طریقہ ان کے پاس نہیں ہے. جیسے والأمیین، عربوں سے آپ کہہ دو اسلمتم، کیا تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کیا تم اسلام لے آئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، مگر بس اگر وہ اسلام لے آئے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والأمیین اور عربوں سے، والأمیین جن کو کتاب نہیں دی گئی، کیا تم اسلام لے آئے، کیا تم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا؟ بس اگر وہ اسلام لے آئے بس انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو صرف آپ کے ذمے پہنچانا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، فَإِنَّمَا صرف آپ کے ذمے پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں. اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود، سارے دلائل ان کے سامنے رکھنے کے باوجود، حق ان کے سامنے رکھ دیا، اس کے بعد بھی اگر وہ مان لے تب تو ٹھیک ہے، اور آئے راستہ پر آ گئے، اور اگر نہیں مانا تو آپ کا کام تو بس اتنا ہے کہ ان تک پہنچا دینا، ان تک پہنچا دینا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ان کے دلوں میں اتارنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. بس آپ نے اپنی ذمہ داری کو، جو رسالت کی ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا کر دیا، لہذا آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی. اب آگے کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیسے، کیوں نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں.